سلطانہ مسکرا دی اور اس کو بھول گئی، کیونکہ سامنے پٹریوں پر ایک انجن نمودار ہو گیا تھا۔ سلطانہ نے غور سے اس کی طرف دیکھنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ یہ خیال دماغ سے نکالنے کی خاطر جب اس نے پھر سڑک کی طرف دیکھا تو وہی آدمی بیل گاڑیوں کے پاس کھڑا نظر آیا، وہی جس نے اس کی طرف للچائی نظروں سے دیکھا تھا۔ سلطانہ نے ہاتھ سے اسے اشارہ کیا۔ اس آدمی نے ادھر ادھر دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے پوچھا، کدھر سے آؤں؟ سلطانہ نے اسے راستہ بتا دیا۔ وہ آدمی تھوڑی دیر کھڑا رہا مگر بڑی پھرتی سے اوپر چلا آیا۔ سلطانہ نے اسے دری پر بٹھایا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو اس نے سلسلہ گفتگو شروع کرنے کے لیے کہا، آپ اوپر آتے ہوئے ڈر رہے تھے؟ وہ آدمی یہ سن کر مسکرایا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ڈرنے کی بات ہی کیا تھی؟ اس پر سلطانہ نے کہا کہ یہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ دیر تک وہیں کھڑے رہے اور پھر کچھ سوچ کر ادھر آئے۔ وہ یہ سن کر مسکرا دیا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں تمہارے اوپر والے فلیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہاں کوئی عورت کھڑی ایک مرد کو ٹھینگا دکھا رہی تھی۔ مجھے یہ منظر پسند آیا۔ پھر بالکنی میں سبز بلب روشن ہوا تو میں کچھ دیر کے لیے اور ٹھہر گیا۔ سبز روشنی مجھے بہت پسند ہے، آنکھوں کو اچھی لگتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سلطانہ نے پوچھا، آپ جا رہے ہیں؟ آدمی نے جواب دیا، نہیں، میں تمہارے اس مکان کو دیکھنا چاہتا ہوں، چلو مجھے تمام کمرے دکھاؤ۔ سلطانہ نے اس کو تینوں کمرے ایک ایک کر کے دکھا دیے۔ اس آدمی نے بالکل خاموشی سے ان کمروں کا جائزہ لیا۔ جب وہ دونوں پھر اسی کمرے میں آ گئے جہاں پہلے بیٹھے تھے تو اس آدمی نے کہا، میرا نام شنکر ہے۔ سلطانہ نے پہلی بار غور سے شنکر کی طرف دیکھا۔ وہ متوسط قد کا معمولی شکل و صورت کا انسان تھا، مگر اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر صاف اور شفاف تھیں۔ کبھی کبھی ان میں ایک عجیب قسم کی چمک بھی پیدا ہوتی تھی۔ گھٹیا اور کسرتی بدن تھا۔ کنپٹیوں پر اس کے بال سفید ہو رہے تھے۔ گرم پتلون پہنے تھا۔ سفید قمیض تھی جس کا کالر گردن پر سے اوپر کو اٹھا ہوا تھا۔ شنکر کچھ دیر اسی طرح دری پر بیٹھا ہوا تھا کہ معلوم ہوتا تھا شنکر کی بجائے سلطانہ گاہک ہے۔ اس احساس نے سلطانہ کو قدرے پریشان کر دیا، چنانچہ اس نے شنکر سے کہا، فرمائیے۔ شنکر بیٹھا تھا، یہ سن کر لیٹ گیا۔ میں کیا فرماؤں؟ کچھ تم ہی فرماؤ، بلایا تم نے ہے مجھے۔ جب سلطانہ کچھ نہ بولی تو اٹھ بیٹھا۔ میں سمجھا، لو اب مجھ سے سنو، جو کچھ تم نے سمجھا ہے غلط ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کچھ دے جایا کرتے ہیں۔ ڈاکٹروں کی طرح میری بھی فیس ہے، مجھے جب بلایا جائے تو فیس دینی ہی پڑتی ہے۔ سلطانہ یہ سن کر چکرا گئی، مگر اس کے باوجود اسے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ شنکر نے جواب دیا، یہی جو تم لوگ کرتے ہو۔ کیا؟ میں کچھ بھی نہیں کرتی۔ میں بھی کچھ نہیں کرتا۔ سلطانہ نے بھنا کر کہا، یہ کوئی بات نہ ہوئی، آپ کچھ نہ کچھ تو ضرور کرتے ہوں گے۔ شنکر نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، تم بھی کچھ نہ کچھ ضرور کرتی ہوگی۔ جھک مارتی ہوں۔ تو آؤ دونوں جھک ماریں۔ میں حاضر ہوں، مگر جھک مارنے کے دام کبھی نہیں دیا کرتا۔ ہوش کی دعا کرو، یہ لنگر خانہ نہیں، اور میں بھی والنٹیئر نہیں ہوں۔
सुल्ताना यहाँ रुक गई। उसने पूछा, ये वॉलंटियर क्या कौन होते हैं? शंकर ने जवाब दिया, उल्लू के पट्टे। मैं भी उल्लू की पट्टी नहीं। अगर वो आदमी जो तुम्हारे साथ रहता है ज़रूर उल्लू का पट्टा है। क्यों? इसलिए कि वो कई दिनों से एक ऐसे खुदा रसीदा फ़कीर के पास अपनी किस्मत लिखवाने की खातिर जा रहा है जिसकी अपनी किस्मत जंग लगे ताले की तरह बंद है। ये कहकर शंकर हंसा। इस पर सुल्ताना ने कहा, तुम हिंदू हो इसलिए हमारे इन बुज़ुर्गों का मजाक उड़ाते हो। शंकर मुस्कुरा दिया, ऐसी जगहों पर हिंदू मुस्लिम सवाल पैदा नहीं हुआ करते। बड़े बड़े पंडित मौलवी अगर यहाँ आए तो वो शरीफ आदमी बन जाएं।